آپ حضرات درود شریف پڑھیں محبت کے ساتھ سرکار پر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. ایک بار اور محبت سے سب لوگ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومأوانا وملجانا محمد معدنی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضجا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ترجمہ سنیے. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے. پھر لپک کر رستہ کی طرف جاتے تو انہیں کہیں نہ سوجھتا، رستہ نہ ملتا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھنے کی ان کی صورتیں بدل دیتے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِجًّا وَلَا يَرْجِعُونَ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں. وما علمناه الشعر اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا. وما ينبغي له اور نہ ان کی شان کے لائق ہے یہ. ان هو الا ذکر للعالمین وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن. یہ ترجمہ تھا جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے نا، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے میں نے کیا. اب میں آسان کر دوں، تھوڑا سا اپنی زبان میں بولوں. بڑوں کی زبان بڑی ہوتی ہے، ان کی ہر چیز بڑی ہوتی ہے. الحمدللہ وہ بڑے ہیں. تو اب اپنے ماحول میں آ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے اور قرآن کے کہنے کا مطلب کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم. قیامت کے دن، جب قیامت کا دن آئے گا اور لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ خدا کی نگاہوں سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. ہمارے گناہ بھی وہاں ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ بھی اس کی بارگاہ میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی آج ہم زبان سے بولتے ہیں، زبان بولتی ہے نا، زبان تو جسم کے اعضاء میں سے ایک اعضاء یہ بھی ہے، یہ بھی ایک جز ہے زبان بھی. لیکن قدرت نے اپنی قدرت سے، اللہ نے اپنی قدرت سے زبان کو گویائی عطا فرما دی ہے. زبان اور بھی بہت لوگوں کے پاس ہے لیکن بولنا نہیں جانتے. جانوروں کے پاس بھی زبان ہے، ہم سے زیادہ لمبی زبان ہے، مگر وہ کلام کرنا نہیں جانتے. انسانوں کے پاس زبان ہے اور قدرت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے اندر فصیح و بلیغ الفاظ، اچھی زبان پیدا فرمائی کہ اس سے آدمی بولتا ہے. لیکن الٹا ہو جائے گا قیامت میں. دنیا میں زبان بولتی ہے
اور اللہ فرماتا ہے کہ نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا دیں گے تمہارے منہ میں، منہ کو سل دیں گے تمہارے، زبان بولنے سے قاصر ہو جائے، اب زبان نہیں بولے گی، زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہم مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں نا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے، اور ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، یہ ہاتھ جو ہے تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ جو ہے یہ بولنا شروع کر دیں گے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، وہ جس سے چاہے چھو کام لے لے، اس کی قدرتوں کی انتہا نہیں ہے، وہ جیسا چاہے ویسا کرے، جس کو چاہے انعام سے نوازے اور جسے چاہے اس کو سزا دے دے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا تو میں بہت متاثر ہوا، 20 سمندر میں جہاز ٹکرا گیا، توجہ ہے سب کی، 20 سمندر میں جہاز ٹکرا گیا ایک بہت بڑی چٹان سے، اور اس کے سارے تختے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ قدرت الہی دیکھیے، ایک عورت دودھ پیتا بچہ جو اس کی گود میں تھا، ایک تختہ اس کے پاس میں پہنچ گیا اور وہ اس میں بیٹھ گئی اور اس کا بچہ اس کے ساتھ میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملکۃ موت سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تجھے کبھی کسی کی جان نکالتے وقت رحم آیا؟ کروڑوں اربوں تم نے جانیں نکالی ہیں، کبھی رحم آیا؟ کہا اے خدا 2 مرتبہ رحم آیا۔ کہا وہ کون؟ کہا تختہ میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، 20 سمندر ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، موت ہر طرف اس کے منڈلا رہی ہے، کوئی سہارا نہیں۔ ایسے وقت میں میرے مالک تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لے۔ میں گیا، دیکھا چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ جس کا کوئی سہارا نہیں، 20 سمندر ہے، نہ کہیں آدم نہ کہیں آدم ذات، کوئی نہیں ہے، لیکن حکم ہے جان نکال لے اس عورت کی۔ تو اس وقت مجھے رحم آیا اس عورت کی جان نکالتے سے، مگر میں نے نکال لی جان۔ اور دوسری مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ اس وقت رحم آیا کہ جب شداد بادشاہ نے جنت بنائی، اور جنت بنانے کے بعد بہت مختصر بیان کرنا، بہت لمبا ہے یہ، میں بیان کرتا تو اسی میں 1 گھنٹہ آپ کو یہیں بیٹھائے رہتا۔ تو شداد نے جنت بنائی اور اس کے بعد وہ گیا، جب بن کے تیار ہوگی تو گیا، اپنی فوج، اپنے وزراء، اپنے حکماں، اپنے ساتھیوں کو لے کے چلو جنت دیکھنے چلے، جنت گھومنے جا رہے ہیں، سیر کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ جنت میں گیا، اپنی بنائی ہوئی جنت میں گیا، تو 1 قدم اس کا دہلیز کے اندر اور 1 قدم باہر۔ اسی وقت پروردگار تیرا حکم ہوا کہ اس کی روح کو قبض کرے۔ میں حاضر ہوا، میں دیکھا اسے کہ 1 قدم اندر ہے، 1 قدم باہر ہے، ابھی دروازے پہ کھڑا ہے، دہلیز بھی پار نہیں کر پایا ہے، اور حکم ہو گیا کہ اب آگے جانے کی مہلت نہیں ہے، اس کو آگے جا نہیں سکتا، یہ یہیں پر اس کی روح کو قبض کرو۔ تو مجھے بہت رحم آیا کہ کم سے کم دیکھ تو لیتا کہ کیسی بنی ہے، مگر تیرا حکم تھا تو میں نے اس کی روح کو قبض۔ جنت دیکھ نہیں سکا، اپنی بنائی جنت نہیں دیکھ سکا، تو خدا کی بنائی جنت کیسے دیکھے گا؟ یہ اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ وہ بچہ جس کی روح تو نے قبض کی ہے وہ کون تھا؟ کہا نہیں معلوم، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، بس میں تیرے حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم ملا میں نے وہ کر دیا۔ کہا وہی شداد ہے، وہی بچہ جس کی ماں کی روح
تو نے سمندر کے بیچوں بیچ جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، مگر میری قدرت دیکھ، میرا پاور دیکھ، میری حفاظت دیکھ، میری پناہ دیکھ، میں نے اس کو زندہ رکھا، اسے خشکی میں لایا اور اسے تمام انسانی زیورات سے مزین کیا اور اسے شہنشاہی کی گدی تک پہنچا دیا، اسے بادشاہ بنا دیا، ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ اور جب اس نے میری سرکشی کی، جب اس سے مکرا اور میرا انکار کیا، میرے انعامات کی بھی حد نہیں اور میرے قہر کی بھی حد نہیں۔ میں جب انعامات کی بارش کرتا ہوں تو ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہوں، اور اگر جب میرا قہر جس پر نازل ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے کو زمین کی پستیوں میں لا دیتا ہوں۔ گھمنڈ مت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو ہر حالت میں میرے۔ یہ اس نے ہمیں دیکھو آج زبان دی ہے بولنے کے لیے، کل یہی زبان نہیں بول سکے گی، یہ ہاتھ بولیں گے۔ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور یہ پیر بولنا شروع کریں گے، اور یہ کیا بولیں گے؟ یہ بولیں گے کیا؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی کیا کہتے ہیں کہ آپ کی تعریفیں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ صاحب حاجی مینو بہت اچھے آدمی تھے، حاجی روکڑیا صاحب اور حاجی کیا کہتے ہیں یہ ہمارے جو دعوت اسلامی دعوت درس قرآن کے صدر ہیں، یہ بہت اچھے آدمی تھے، یہ مولانا تھے، یہ سب نہیں بولے گا۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کیا بولیں گے معلوم؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بولیں گے کہ اے خدا، اس نے تو نے اس کو ہاتھ جیسی نعمت عطا فرمائی، مجھے پیدا کیا اور اسے تو نے دے دیا، تو اس نے اس ہاتھ سے اچھا کام نہیں کیا، اس ہاتھ سے برائیاں کی ہیں، اس نے لوگوں کو ستایا ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ میں اس نے زیادتیاں کی ہیں، یہ ہماری شکایت کرے گا۔ یہ ہمارا ہے، ہمارا ہے، بول، یہ ہے ہمارا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو پہرے دار ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور ہمارے خلاف ہو جائے گا قیامت میں، یہ پیر خلاف ہو جائے گا قیامت میں، یہ آنکھ خلاف ہو جائے گی قیامت میں، یہ کان خلاف ہو جائے گا ہمارے قیامت میں، یہ سارے اعضاء جو ہم اپنا بتا رہے ہیں یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ کوئی ہمارے نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ہیں، یہ سب پہرے دار ہیں میرے دوستو، اور یہ سب کے سب ہمارے خلاف گواہیاں دینا شروع کریں گے۔ ہاں، یہ کب ہمارے ہوں گے؟ جب اللہ نے جس استعمال کے لیے اس کو بنایا ہے اسی میں ہم استعمال کریں گے تو یہ ہمارے وہاں بھی رہیں گے، یہاں بھی رہیں گے۔ آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے تو اس لیے کہ کیا دیکھنا ہے ہمیں، تو اللہ نے پابندی لگا دی ہے کیا دیکھنا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے۔ تو قید خانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کیا پہننا ہے یہ وہاں کے اصولوں کے مطابق پہنیں گے، یہاں روز روز جو لباس بدلتے ہیں نہیں۔ کہے میں سونا ہے یہ وہ ان کے اصول ہیں، کتنے بائی کتنے کا کمرہ رہے گا یہ ان کے اصول ہیں، کہاں جانا ہے، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب کھانا ہے، یہ قید خانے کے اصول ہیں، ہے نہیں؟ تو یہاں بھی مسلمانوں کے لیے پابندیاں ہیں، کیا دیکھنا ہے، کب دیکھنا ہے، کسے دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیسے سننا ہے، کسے سننا ہے، کیا پکڑنا ہے، کس کو پکڑنا ہے، کیسے پکڑنا ہے۔ ہاتھ کے لیے پابندی، پیر کے لیے پابندی، آنکھوں کے لیے پابندی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصول بنا رکھے ہیں، اس کے رسول نے وصول بنا رکھے ہیں، اور ان وصولوں کو جسے شریعت کہا جاتا ہے،
یہ وصول اسلام جسے ہم اپنی زبان میں شریعت کہتے ہیں، تو جو شریعت کے مطابق دیکھے گا تو یہ آنکھ پھر وہاں بھی تمہاری ہو جائے گی، یہ پیر تمہارے وہاں بھی رہیں گے، یہ ہاتھ بھی تمہارے رہیں گے، اور اگر تم نے خلاف ورزی کی تو پھر یہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ذرا دیکھو اس کی قدرت، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یہ گواہی دینا شروع کریں گے جو جو تم نے کیا ہے، جو جو کیا ہے وہ سب چیزوں کی خدا کی بارگاہ میں گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، اور اے لوگو، اللہ فرماتا ہے اے لوگو، ہم اگر چاہتے تو تمہاری آنکھوں کو ختم کر دیتے، تمہاری آنکھوں کو عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تمہاری آنکھوں کو ختم کر دیتے، یعنی تمہیں اندھا بنا دیتے۔ اگر ہم چاہے، اللہ کہتا ہے ہم چاہتے تو تمہاری آنکھوں کو پھوڑ دیتے، تمہاری آنکھوں کو ختم کر دیتے، تو تم راستہ کہاں سے پاتے، کیسے دیکھتے؟ مجبور ہو جاتے نا، اور اندھے جو ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں مطلب میری مشیت چاہتی تو جو تم دیکھ رہے ہو تو تم کو دیکھنے سے میں معذور کر دیتا، اور جب میں معذور کر دیتا تو تمہیں کچھ سوچتا ہی نہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر میں یہ چاہتا، اور اگر ہم یہ چاہتے تو تم کو تمہاری صورتوں کو بدل دیتے، مسخ کر دیتے۔ کیسی اچھی، سب سے زیادہ خوبصورت صورت اور جسم اگر کسی کا ہے تو انسان کا ہے۔ جتنی دنیا میں مخلوق پیدا ہوئی ہے، دنیا میں اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت جسم اور خوبصورت اگر چہرہ کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ آدمی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم کو، ہمارے دادا جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حدیثوں میں آتا، اس کی تشریح میں کروں گا، ہے نا، بہت نازک مقام ہے یہ، تھوڑا سا بس اتنا سمجھ لو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا۔ خلق الآدم فی صورتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت کی طرح بنایا، تو اس کی تشریح ہے، کیونکہ اللہ کی تو کوئی صورت نہیں ہے نا، جو ہمارے تصور میں صورت ہے، جیسا یہ چہرہ ہے، آنکھ ناک کان، یہ سب چیزیں ہیں، تو ان تمام چیزوں سے خدا پاک ہے۔ آنکھ ہے مگر وہ ان آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، کان ہے، سنتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اس کی صفت ہے بصیر، دیکھنا اس کی صفت ہے، سننا اس کی صفت ہے، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، کیونکہ یہ مخلوق ہے، یہ آنکھ جو ہے اور یہ کان مخلوق ہے، تو وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، وہ خود خالق ہے، وہ خود خالق ہے، وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تو وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ مختار ہے، تو دیکھتا تو ہے، بصیر ہے اس کی صفت، البصیر السمیع ہے، سنتا ہے، تو یہ صفت تو ہے، سنتا تو ہے، مگر ایسا جیسے ہم سنتے ہیں، جس آلہ ہے ہمارے لیے، یہ آلہ آنکھ ہے ہمارے لیے، آنکھ بند ہو جائے تو سننا بند، لیکن اب صورت بنائی اللہ تعالیٰ نے ہماری، جلدی چلتا ہوں تھوڑا سا، تو صورت بھی بنائی، تو اب صورت تو ہماری بہت اچھی ہے، لیکن صاحب اس صورت کو اگر وہ مسخ کر دے تو کیا کر لیں گے ہم؟ اگر بگاڑ دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے، اگر تمہارے کو اگر بدل دے وہ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ نہ اس سے انتقام لے سکتے ہو، نہ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کرتا۔ آدمی ہوتا تو آدمی سے لڑتے ہم کہ ہمارا گھر کیسے بگاڑ دیا، ہمارا چبودرا کیوں اکھاڑ دیا، اس سے کیا؟ وہ تو اسی کا تھا سب کچھ، وہ تو سب کچھ اسی کا تھا، اس نے جب چاہا بنا دیا، جب چاہا بگاڑ دیا، ہے کہ نہیں؟ اور اب
थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और आज इसीलिए मैंने कोई तमीज नहीं बांधी है, आज मैं थोड़ा कुछ यहां तक जाना चाह रहा हूं। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून। अब देखो, बड़ी उम्र के लोग थोड़ा यहां कम हैं, हमारे ताजू भाई हैं और हमारे भैया हैं, ये नए नए हाजी होकर के आए हैं, है ना, और भी कुछ लोग हैं। सफेद दाढ़ी से ये मत समझना कि हाजी ज़ियाउद्दीन की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, दाढ़ी जरूर सफेद हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है। तो कुछ लोग हैं यहां बड़े उम्र के, तो अब बड़ी उम्र वालों को देखो, इनाम है ना, थोड़ा दिक्कतें आती हैं बड़ी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम और उसका इनाम देखो। जब आदमी बड़ी उम्र का हो जाता है तो कुछ दिक्कतें आती हैं, कभी पैर में दर्द हो जाता है, कभी हाथों में दर्द हो जाता है, कभी चलने में परेशानी होती है, आंखें भी थोड़ा सा गड़बड़ाती हैं, कान भी गड़बड़ाते हैं, सब कुछ गड़बड़ाते हैं नहीं भाई जब आदमी की उम्र बढ़ती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब कोई आदमी बड़ी उम्र का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। एक छोटी छोटी तकलीफों पर बहाना हम लोग सोचते हैं कि हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, हमारे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हमारी आंखें दुख रही हैं, और ये उम्र ही है ऐसी जो दुखती सभी के लिए है, कोई एक आदमी के लिए नहीं। तो अल्लाह तबारक तआला का बहाना, जब थोड़ा सा भी उसको दर्द देता है तो उस दर्द के बहाने में अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह, क्या इनाम है। और फरमाता है मेरा खालिक है कि मैं ऐसे आलम में उनके गुनाहों को लिखते हुए शर्म करता हूं कि क्यों, इसके लिए कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है और मैं सफेद बालों की कदर करता हूं। सुभान अल्लाह, आज हम बालों को रंगा लेते हैं, कोई काला करता है, कोई पीला करता है, क्यों, इसलिए कि ऐसा लगे कि हमें भी ठीक ठाक है। हाजी मैनू वगैरह रंगा उंगा करके बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो ये कदर करता है अल्लाह ताला सफेद बालों की। ये सुभान अल्लाह, मेरा बंदा इस्लाम की हालत में यहां तक आया है, इस्लाम की हालत में कलमा पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, मेरी फर्मा बरदारी करते हुए यहां तक पहुंचा है। और इनाम देखो, इनाम पर इनाम तो है, उसका हर हाल में इनाम है, लेकिन इनाम पर इनाम अल्लाह तबारक व तआला फिर क्या और करता है कि उसके अज्र को बढ़ा देता है। नमाज रोजा तो सभी करते हैं, जवान भी करते हैं, है ना, और जब आदमी की उम्र ज्यादा होती है तो थोड़ा लगाव खुदा की तरफ बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आदमी मस्जिद का दरवाजा खटखटाता है ना, मिलादों में आना शुरू करता है, उलमा की महफिलों में बैठना शुरू करता है, अच्छे लोगों से सोहबत करता है। ये सब क्यों करता है? क्योंकि अब ये सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे खुदा की बारगाह में जाना है। तो अब उसका मैलान जो है अल्लाह की तरफ होने लगता है, दीनी कामों की तरफ होने लगता है, खर्च करने लगता है खुदा की राह में, है अच्छे क्या कहते हैं कि लो भाई ये लो क्यों, ये जखीरा है, ये जखीरा है, सदका करने लगता है। और हर चीज का सदका है। आप मुस्कुरा के किसी से मिलो, ये भी एक सदका है। अगर आपके पास माल नहीं है, एक साहब ने पूछा सरकार से कि सरकार आपने मालदारों पर हज फर्ज किया है, हम गरीबों का क्या होगा, हम तो हज नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा? तो कहा कोई बात नहीं है, हम आपको ऐसा नुस्खा बताए दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम ऐसा नुस्खा बताए दे रहे हैं कि तुम हज में नहीं जाओगे, कोई मुशक्कत भी नहीं करना पड़ेगी, पैसा भी नहीं खर्चा करना पड़ेगा, फिर भी तुम्हें हज का सवाब मिल जाएगा। तो साहब ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। फरमाई क्या है? तो इरशाद फरमाया तुम एक काम करना कि तुम्हारे बाप है, कहाँ है, तुम्हारी वालदा है, कहाँ है, कहा तुम एक काम करना, सुबह सुबह उठकर प्यार और मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देख लेना। सुभान अल्लाह।
کیا کیا کرم ہے میرے رب کا، کیا قدم قدم پہ کرم نچھاور کیے جا رہا ہے، اور ہم ہر قدم پر اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، ہے نہیں؟ افلا یا وما اچھا، اب یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہاں تک تو پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ صاحب جو بندے ہیں میرے، ان کے فضائل اور ان کے سب چیزیں. اب اپنے محبوب کی باری ہے، اب سرکار کی بات آ رہی ہے، گوشت بار آواز ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اب آ رہا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر للعالمین ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اب حضور کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، بس ختم ہو رہا ہے، ابھی مت جاؤ کہیں ادھر ادھر. دراصل یہ اس کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت اس لیے اتری کہ اس زمانے میں جب قرآن اترا تو قرآن اس قدر فصیح و بلیغ ہے. جیسے ایک چھوٹی سورت پڑھتا ہوں میں آپ، انا اعطیناک الکوثر، آیت ختم، کل کوثر، سر ہے نا، پہلی آیت ہو گئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، سر ہر ہے نہیں، انا شانیک هو الابتر، تر. سمجھ رہے ہو آپ میری بات کو؟ 3 آیتیں ہیں اس میں صرف، اور کسی میں سر اور کسی میں دوسری آیت میں کیا ہے، ہر، وانحر ہے نا. تو لوگوں نے کہا یہ تو شعر شاعری ہے، لیکن وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے عرب والے لوگ. بولے شعر یا تو 2 مصرے ہوتے ہیں، پہلا مطلع اور اس کے بعد اس کا شعر، یا 4 ہوتے ہیں، رباعی ہوتی ہے. یہ 3 کیسے، یہ 3 کیسے؟ اگر شعر ہوتا، شعر شاعری ہوتی تو 4 ہوتا یا 2 ہوتا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ 4 ہوتا یا 2 ہوتا، اس میں تو صرف 3 ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. تو ان کے ہاں عرب کا جو سب سے بڑا فصیح و بلیغ شاعر تھا، جس کی مثال پورے عرب میں نہیں تھی، اس کے پاس گئے، بولے بھائی یہ بتاؤ کہ ہم قرآن کو شعر شاعری کہتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ حضور تو شاعر ہیں، اور شاعروں کا کیا ٹھکانہ؟ شاعر تو جھوٹی بات بھی کرتا ہے، کسی کی ہجو بھی کرتا ہے، کسی کی تعریف بھی کرتا ہے، اور بہت سے شاعر تو پیسے کی لالچ میں لوگوں کی زبردستی تعریف کرتے ہیں. تو یہ جھوٹی تو ہوا نا. تو شعر شاعری تو جھوٹ پر مبنی ہے. تو ہم ان کو جو شاعر کہتے ہیں، لیکن اس کلام میں تو شعر شاعری کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. شعر شاعری میں یا تو 2 ہو شعر یا پھر 4 ہو، یہ تو 3 ہے، کیسے ہوگا؟ کہا رکھ دو میرے پاس میں آج رات میں غور کروں گا، اس کو سمجھوں گا کہ کیا ہے. وہ رات بھر جو ہے اپنا دیکھتا رہا، سمجھتا رہا. بڑا شاعر تھا، وہاں کا سب سے فصیح و بلیغ عرب کا بڑا شاعر تھا. دیکھتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، اور اس کے بعد اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. صبح کو لوگ آ گئے پوچھنے کے لیے کہ صاحب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ جو تم نے 3 پڑھے ہیں، 3 آیتیں پڑھی ہیں تم نے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. تو اب میں چوتھا بتا دیتا ہوں، میں چوتھا بتاتا ہوں. کہا چوتھا کیا ہے؟ کہا یہ چوتھا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے قول کسی بشر کا، یہ بشر کا قول نہیں ہے، یعنی کسی آدمی کا قول نہیں ہے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو حضور کو کہہ رہے ہو کہ یہ شاعر ہیں اور یہ قرآن لکھ رہے ہیں، تو تمہاری بات جھوٹ ہو جائے گی. آج سے شاعر کہنا بند کرو. پھر جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو زمین پر بھیجا اور یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے
وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، میں نے اپنے محبوب کو شعر شاعری نہیں سکھائی اور یہ ان کے لائق نہیں ہے، حضور کے لائق نہیں ہے یہ ہیں؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، مگر یہ اللہ کا ذکر اور قرآن مبین ہے۔ جس کو تم شعر شاعری کہہ رہے ہو، یہ شعر شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور اگر تم سمجھو گے تو اسی قرآن میں تمہارا ایمان ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب کچھ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ کہ صاحب حضور کو علم غیب نہیں ہے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شعر شاعری تو سکھائی، تم لوگ بولتے ہو ساری چیزوں کا علم ہے، یعنی ہم پر الزام لگاتے ہیں سنیوں پر، کچھ وہابی لوگ ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس بات کا مطلب ہر وہ شعر شاعری جو ایسا نہیں ہے کہ ہر شعر شاعری جو ہے جھوٹی ہوتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو حضرت حسان ابن ثابت جو حضور کے درباری شاعر تھے، حضور خود انہیں ممبر پہ بیٹھاتے تھے اور فرماتے تھے پڑھو، تو حضور کی شان میں پڑھتے تھے وہ ہیں، حضور کی شان میں پڑھتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام میں انہیں اپنی چادر عطا فرمائی تھی ہیں، کیونکہ حضور کی شان میں پڑھتے تھے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ حضرت شادی شیرازی کا یہ شعر ہے، آپ لوگ بھی پڑھتے ہو، آپ کو یاد ہے نا، اس لیے آپ نے چوتھا شعر جو تھا وہ خود ہی مجھے بتانا شروع کیا، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چوتھا شعر کیا ہے۔ یہ چوتھا جو ہوا ہے یہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ حضرت نے بھی، حضرت شادی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے عابد و زاہد اور اللہ کے ولی تھے، اور اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ شاعرانہ بھی عطا فرمایا تھا۔ تو انہوں نے حضور کی شان میں یہ شعر لکھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب چوتھا مصرع بن نہیں رہا تھا ان سے، چوتھا مصرع نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ چوتھا کیسے بناؤں، بہت پریشان رہے، رات بھر کروٹ بدلتے رہے کہ چوتھا بن جائے چوتھا بن جائے، مگر چوتھا نہیں بنا، اور اسی ہیری پھیری میں وہ سو گئے۔ جب سو گئے سبحان اللہ تو میرے سرکار تشریف لے آئے، جب آرام کر نیند لگ گئی، نیند کی حالت میں میرے آقا آتے ہیں سبحان اللہ۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کا مقدر بیدار ہو جاتا ہے، مقدر والے تھے وہ۔ حدیث سناؤ، من رآنی فقد رآنی، سرکار پر من رآنی فی المنام فقد رآنی لأن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، ترجمہ کر رہا ہوں، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی لأن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت بنا نہیں سکتا، شیطان مجھ جیسا بن نہیں سکتا سبحان اللہ، شیطان جیسا بھی سرکار کی صورت بن کر کے نہیں آ سکتا۔ حضور کی اتنی پیاری صورت بھلا شیطان بنا سکتا ہے؟ سب بن جائے گا وہ، اس کو قدرت دی ہے خدا نے، قدرت بھی ہے، سب کچھ بن جاتا ہے، ساری صورتیں بنا لیتا ہے، سانپ بچھو یہ وہ سب بن جاتا ہے، لیکن میرے آقا کی صورت بننا اس کے لیے محال ہے، نہیں بن سکتا۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ یہ جھوٹا خواب نہیں ہے، یہ خواب جھوٹا نہیں ہے۔ تو خواب میں آئے سرکار، تشریف لائے، اپنا دیدار دیا، اپنے جلوے دکھائے حضرت شادی شیرازی کو۔ کہا تم آج بہت پریشان ہو؟ کہا سرکار بہت پریشان، آپ کی نعت لکھی ہے میں نے، 3 شعر بنے، چوتھا بن ہی نہیں رہا ہے۔ کہا سناؤ، کیا لکھا ہے تم نے سناؤ۔ تو انہوں نے 3 شعر سنائے، تو سرکار نے فرمایا آگے بڑھا دو، بتاؤ، ابھی بتا رہے تھے نا آپ لوگ، یہ سبحان اللہ
بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ چوتھا شعر سرکار نے بتا دیا. یہ اس کو بڑھا دو بولو سبحان اللہ. ایسے مقبول لوگ ہیں ہماری جماعت میں, ایسے نیک لوگ ہیں, ایسے اچھے لوگ ہیں, اور یہ ہمارے اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے, اسلام کی عظمت کی دلیل ہے کہ اسلام سچا ہے کیونکہ اس کے ماننے والے سچے ہیں. ہمارے کسی فقیر صفت انسان کو آج تک کوئی آدمی, آپ دیکھ لو اس سے لے کر آج تک کسی شخص کو کوئی آدمی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا. انگلی نہیں رکھ پایا آج تک کوئی کسی ولی کے, کیونکہ ان کا کردار اتنا صاف ستھرا, اور وہ آئینہ حق نما, وہ جب دکھاتے تھے اور دکھانے پہ آ جاتے تھے تو ان کی صورت میں خدا نظر آ جاتا تھا. ویسے اللہ والے ہوتے تھے. اتنا سا غریب نواز کا ایک واقعہ سناتا ہوں. موڈ ہے آپ لوگوں کا؟ موڈ ہے؟ سناؤ بھیا سناؤ. غریب نواز سرکار تشریف فرما تھے اس زمانے کی بات, جب نئے نئے آئے تھے آپ اجمیر شریف میں, بالکل نئے نئے آئے تھے. تو جب آپ آئے اور آنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے بہت کم لوگ تھے جو آپ کے ابھی اسلام قبول کیا تھا. تو ایک بہت بڑا گیانی, دیکھو ایک ہوتا ہے معجزہ, ایک ہوتی ہے کرامت, اور ایک ہوتا ہے استدراج. تو معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے, کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے, اور استدراج جو ہوتا ہے نا, یہ جو جوگی یا سادھو وغیرہ جو ہوتے ہیں نا, جو بڑی بڑی تپسیائیں کرتے ہیں, جنگلوں میں جا کے پہاڑوں میں جا کے جب وہ سب کرتے ہیں نا, تو ان کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے, اور وہ بھی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں یا ایسا کام کرنے لگتے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کرامت. تو وہ اس نے اپنے قلب کو صاف کر لیا تھا اور بہت زیادہ مطلب پاورفل ہو گیا تھا. تو وہ غریب نواز سرکار کے پاس آیا, اور آنے کے بعد پہلے آگے دیکھا, پھر پیچھے جا کے دیکھا, پھر ادھر سے دیکھا, پھر ادھر سے دیکھا, اور جب آگے آیا تو سرکار نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا باطن پورا جگمگا رہا ہے, روشن ہے, مگر ایک کالا نقطہ ہے تمہارے دل میں, ایک کالا نقطہ ہے, کالا داغ ہے تمہارے دل میں, وہ کیا ہے؟ تو غریب نواز سرکار نے فرمایا وہ تو ہے. کہا میں ہوں؟ کہا وہ تم ہو. کہا میں کیسے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تم چاہو تو ابھی وہ کالا نقطہ, وہ کالا داغ ختم ہو جائے گا. کہا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا تم اسلام قبول کر لو. اسلام قبول کر لو تو میرا وہ جو کالا نقطہ ہے نا وہ ابھی ختم ہو جائے گا. کہا بالکل. کہا ہاں بالکل. تو اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے. ہاتھ بڑھایا, وہ اس نے اسلام قبول کر دیا, کلمہ پڑھ لیا, مشرف با اسلام ہو گیا. کہا اب دیکھ. جب وہ مسلمان ہو گیا تو سرکار نے فرمایا کہ اب دیکھ مجھے. اب دیکھا تو کہا وہ تو غائب ہو گیا, اب تو وہ نقطہ نہیں ہے آپ کا. مگر اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ بولا اس میں حکمت کیا ہے حضرت سرکار؟ اب تو وہ معتقد ہو گیا تھا نا. کہا حضور اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ کالا داغ کیا تھا؟ کہا میرے دل میں کوئی داغ نہیں ہے اور نہ پہلے تھا. میں غلام مصطفیٰ ہوں, میرا دل روشن ہے اور ابھی بھی روشن ہے, پہلے بھی روشن تھا. اور وہ جو داغ تم دیکھ رہے تھے تو دراصل تمہاری نگاہ کا قصور تھا, اور وہ یہ تھا کہ جو تمہاری نگاہ اور تمہارے دل میں کفر تھا, اور جب تم نے دیکھا تو میں آئینہ حق نما ہوں, یعنی میں آئینہ ہوں. آئینہ ایسے سمجھو آپ, آئینہ ہوں, اور جب آئینے میں کوئی دیکھتا ہے تو جو جیسا ہوتا ہے اسے وہ ضرور دکھتا ہے.
جو جیسا ہوتا ہے اسے وہ دکھتا ہے. تو تمہارے کفر کا داغ جو ہے میرے آئینے سے جب تم نے دیکھا تو تمہیں نظر آیا ہو, لیکن جب تمہارا کفر مٹ گیا اب تم نے دیکھا تو اب چونکہ تم اسلام کی روشنی میں آ گئے تھے تو وہ روشنی ہی روشنی کیا نظر آئی تجھے. ایسے لوگ ہیں. ہماری دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. یہ دو ایسے پاورفل ہیں, ایسے پاورفل ہیں کہ جہاں چاہو ان کو پیش کر دو. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یہ قصہ جو ہے یہاں تک آیا ہے نا. تو انشاءاللہ العزیز اب آگے بڑھیں گے ہم. اس میں ایک رکوع رہ گیا ہے نا. میں نے جلدی جلدی سورہ یاسین کو بیان کر دیا ہے, حالانکہ یہ بہت ہے, ابھی بھی اگر ہوتا تو ایک ایک واقعہ بہت دن تک چلتا, مگر میں چاہتا ہوں کہ اور بھی باتیں آپ کو قرآن کی سننے کو مل جائیں, اس لیے میں نے جلدی جلدی بیان کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو جو بھی اس محفل خیر میں آتا ہے اس کو توفیق خیر عطا فرمائے, اور ہماری اسلام کی حقانیت کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالی ہمیں بھی سچا اور صادق اور اچھا بنا دے, ہمارے گناہوں کو مٹا دے, اور اس دعوت درس قرآن کو اللہ تعالی دور دور تک پھیلا دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.